ناظرین، 15، 16، 17 ذی القعدہ منگل، بدھ اور جمعرات کے دن اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ اسے پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہا۔ ناظرین، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کام سنور جائیں گے انشاءاللہ۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے شام مغرب سے پہلے اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، ذی القعدہ کا مہینہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور جب کوئی بندہ حرمت والے مہینے میں رب کریم کے سامنے بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھتا ہے، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ رازق رب ہے، خالق رب ہے، مالک بھی رب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر رب کی ذات ہے۔ جب ہر شے پر قادر رب کی ذات ہے تو پھر کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ ناظرین، اگر آج کسی سے 10,000 روپے لینا پڑ جائیں تو ہم روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی طرح ہم پر یقین آ جائے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، اور وہ بندہ پھر بھی 10,000 روپے نہیں دیتا۔ لیکن ناظرین، منگل، بدھ، جمعرات کے دن رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اللہ آپ کی 7 نسلوں تک رزق اور دولت کو وسیع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پرانی سے پرانی غربت، پرانی سے پرانی تنگ دستی کو جڑ سے ختم فرما دے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس وافر پیسہ ہو، دولت ہو، رزق ہو، اس کے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہوں، اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہوں، وہ اپنے بچوں کو بہترین زندگی دے سکے۔ لیکن بہترین زندگی اس رب کی طرف سے ملتی ہے جو رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اہل بیت نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، صحابہ کرام نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے۔ جب ان عظیم ہستیوں نے اللہ سے مانگا ہے تو پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ پھر ہم کیوں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں؟ آج میری وہ دکھیاری بہنیں، آج میرے وہ دکھیارے بھائی جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی نحوست پریشانیوں مصیبتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو ناظرین، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر منگل، بدھ اور جمعرات کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں، اس لیے خدارا جب بھی رب سے مانگیں جھولی پھیلا کر مانگیں، منگتا بھکاری فقیر بن کر مانگیں، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگا کریں۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، اور جو لوگ ماہ ذی القعدہ کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، یاد رکھیے گا یہ دن بڑے قبولیت کے دن ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دعا کر کر کے تھک چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وہ ذی القعدہ کے مہینے کو کیوں لاپرواہی میں گزار رہے ہیں؟ ناظرین، جب ذی القعدہ کے مہینے میں رب نے ہمیں موقع دے دیا ہے تو پھر کیوں ہم رب سے نہیں مانگ رہے؟ ایک وہ وقت ہے کہ جب انسان پر مشکل وقت یا آزمائش آتی ہے تو وہ راتوں کو جاگتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، لیکن جب رب کی ذات خود دینے کو تیار
ہے۔ اللہ رب العزت خود اللہ آپ کی جھولیاں بھرنے کو تیار ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں مانگ رہے؟ کیوں ہم رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے؟ ناظرین، منگل بدھ جمعرات کے دن آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کی ہر وہ حاجت جو آپ کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، منگل بدھ اور جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ناظرین، یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا ڈائریکٹ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور آج تک جس انسان نے رب کریم کو راضی کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے کہ آج اگر کوئی قرض دار ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے منگل بدھ اور جمعرات کے دن اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ شروع کرتے ہی غیبی مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کروڑوں کا قرض کب کہاں سے کیسے اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے یہ وظیفہ ضرور پڑھے۔ اگر کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، میری جو بہنیں دن رات محنت کرتی ہیں، شوہر دن رات محنت کرتا ہے، گھر کے اخراجات پھر بھی پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، مکان کا کرایہ نہیں دیا جاتا، مالک مکان دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، آپ کو گالیاں بکتا ہے، آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، ہر طرف آپ کی بے عزتی ہو جاتی ہے، تو ناظرین، ایسے حالات میں رب کے سامنے ذی القعدہ کے مہینے میں منگل بدھ اور جمعرات کے دن، ان دنوں میں اللہ سے ضد میں پڑ جاؤ کہ مولا کسی اور سے مانگوں تو تو ناراض ہوتا ہے، کسی اور کے در پر جاؤں تو تو ناراض ہوتا ہے، تیرے در پر بیٹھا ہوں یا تیرے در پر بیٹھی ہوں، مجھے اپنا ذاتی مکان چاہیے، میں لے کر ہی اٹھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے ضد کرتا ہے، میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں، میں اس بندے کی ہر حاجت کو ضرور پورا کرتا ہوں۔ آج بے گھر ہیں، کرائے کے مکان سے جان چھوٹ جائے گی اگر آپ کے گھر میں نحوستے ہیں، آپ کے قریب رہنے والے حاسدین، آپ کے قریب رہنے والے لوگ جو آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتے، آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ کاروبار میں رکاوٹوں سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو، بند کاروبار، ٹھپ کاروبار بھی چل پڑے گا انشاءاللہ۔ جس دکان پر گاہک دیکھنا تک پسند نہیں کرتے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ صرف منگل بدھ اور جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، میرا رب رزق، دولت، شہرت جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جائے گا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم
کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا بہترین روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ والو، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھیں، آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ نماز عصر مغرب عشاء حتیٰ کہ رات کے 10 11 12 بھی بج جائیں تب بھی اس عمل کو پڑھنے کی آپ سب کو اجازت ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ جتنا بھی پڑھیں اچھا پڑھیں اور ستھرا پڑھیں۔ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ ZoHerWF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس ZoHerWF چینل کے ساتھ جڑ جانا ہے تاکہ آپ کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جیسے ہی آپ کو یہ وظیفہ معلوم ہو جائے، قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، صرف اس کی نیت کریں۔ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی
کامیابی کے لیے صرف اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ آج رب کریم سے یہ نہ سوچنا کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، صرف ایک بار نیت کرنے کی دیر ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے مقدر کے ستارے چمک جائیں گے۔ آپ جس چیز میں خاط ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ منگل، بدھ اور جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے ضد کر کے مانگنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے غیبی فرشتے آتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ اللہ کی غیبی مدد کو بلانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان 3 دنوں کے اندر رب کریم سے اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو منگل، بدھ اور جمعرات کے دن سب سے پہلے نمبر پر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ رب کریم کے 2 ایسے صفاتی نام ہیں جسے پڑھنے والے پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کرم فرما دے، ہمارے حالات پر کرم فرما دے، ہماری مشکلات پر کرم فرما دے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس انسان پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ ایک نظر کرم سے 7 نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی۔ اگر آپ پورا سال رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یا کریم یا اللہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ ایسی نظر کرم فرمائے گا کہ آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اب ناظرین یہاں پر ایک بار توجہ کیجئے گا، یا کریم یا اللہ دونوں ناموں کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں۔ ناظرین یا کریم یا اللہ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو آپ نے پڑھتے چلے جانا ہے اور رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ جس پر ایک نظر کرم ہو گئی وہ پورا سال دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والی نے منگل، بدھ اور جمعرات کے دن کا وظیفہ بتایا تھا۔ ناظرین یہ موقع بار بار نہیں ملنا، آج آپ کے پاس موقع موجود ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو پھر لاپرواہی چھوڑ کر 4 سے 5 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آج 4 سے 5 منٹ کے اس ذکر سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیاب کر دیتا ہے تو اللہ والوں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ یا کریم یا اللہ کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیں بیڑے پار ہو گئے ہیں۔ لیکن ناظرین ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے جو توجہ
کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، کیونکہ جو لاپرواہی میں وظیفہ پڑھتے ہیں انہیں کبھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، یا کریمو یا اللہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا کریمو یا اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت مبارکہ آپ کو آپ کی اسکرین پر شروع سے نظر آ رہی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس قرآنی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ ان ذی القعدہ کی قبولیت کی گھڑیوں میں، اس حرمت والے مہینے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہیں۔ جو لوگ ذی القعدہ کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں، اس حرمت والے مہینے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تو عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو ان قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہیں تو دشمن سمیت شیطان کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں، شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے۔ ناظرین، یہ منگل، بدھ اور جمعرات کے دن کا وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اگر میرا بس چلے، جو لوگ منتیں کرتے ہیں، جو لوگ محتاج ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ جب اللہ کریم موقع دے رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں مانگتے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح اس آیت مبارکہ کو 10 بار پڑھتے ہوئے اگر آپ 10 حاجتوں کو لے کر بیٹھیں گے، کاغذ پر 10 مقاصد کو لکھ کر بیٹھیں گے، تو 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے سے آپ کی 10 کی 10 حاجتیں، 10 کے 10 مقاصد میں، 10 کی 10 خواہشات میں انشاءاللہ کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، ذی القعدہ کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، لیکن ہے کوئی رب سے مانگنے والا؟ رب فرماتا ہے کہ ہے کوئی اس مہینے میں مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کر دوں؟ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو ذی القعدہ کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں، اس حرمت والے مہینے میں ان گھڑیوں کو بھی لاپرواہی میں گزارتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 10 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی اب اللہ آپ پر رحمتیں، برکتیں چماچم بارش کی طرح برسا رہا ہے، لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنا رزق اور دولت ملے کہ ہماری نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں۔ تو اگر کوئی بندہ رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، تو تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھتے ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دیتا ہے، جسے پڑھنے والے پر اللہ رزق اور دولت کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے، جسے پڑھنے والے پر اللہ رزق اور دولت کو اتنا وسیع کرتا ہے کہ اگر آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹنا شروع کر دیں پھر بھی آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ آج میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، ہم دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی پریشانیاں، مجبوریاں، لاچاریاں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی، تو ناظرین، منگل، بدھ اور جمعرات کے دن صرف 1 بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ذی القعدہ کا مہینہ کتنا مجرب ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو یا غنیوں کا یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا
حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بعد اب آپ نے یا غنیوں کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو ہر وہ انسان، ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، جو تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، صرف ایک بار یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ یا غنیوں کو پڑھ کر اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں اور اللہ آپ پر رزق اور دولت کی برسات فرما رہا ہے۔ اللہ والو، ذی القعدہ کا مہینہ قبولیت کا مہینہ، رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ابھی بھی موجود ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے یا غنیوں کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیوں پڑھ کر وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آخر میں بھی اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔